اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ چونکہ جو بندہ تحریکات اختیار کرتا ہے ان میں سے عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں۔ غور کریں کہ ادھر عقائد کی انتہائی بلند سطح کا اظہار کیا، لوگو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو۔ اب اس جملے کے ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ معاملہ کی حساسیت پیش نظر رہے، ادھر عقائد کی انتہائی بلندی کا ذکر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بہت اہم کام ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ ترازو میں مت تولو کہ میرے والدین نے مجھے اتنا دیا میں بھی اتنا ریٹرن کر دوں۔ احسان کا مطلب ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ جس نے کتنا دیا ہے اتنا کتنا اس کو دے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ احسان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بندے نے حسن سلوک کیا ہے، اخلاق سے پیش آیا ہے، آپ پیمانے میں اس کے اخلاق کو نہ رکھیں، اس کے حسن سلوک کو پیمانے میں رکھ کر اتنا کتنا حسن سلوک مت دیں، بلکہ اس پیمانے کو ہٹا دیں۔ اب اللہ جل جلالہ نے آپ کو جو توفیق عطا فرمائی ہے اس کے مطابق بڑھ چڑھ کر جب یہ کام کرتے ہیں تو اسے احسان کہا جاتا ہے۔ اور والدین کے ساتھ جو معاملہ ہے عدل کا معاملہ نہیں بلکہ احسان کا معاملہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، رب ذوالجلال فرماتا ہے رب ہو کر وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے بندوں کو اس بات کا احساس دلا دیا ہے۔ حکم کیا دیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسانوں کو حکم دیا بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اب تو فرمایا رب نے فیصلہ ہی دے دیا ہے۔ جیسے کسی سے پوچھا جناب آپ کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ آخری اور حتمی بات ہوا کرتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، مولا تیرا فیصلہ کیا ہے؟ اب رب کا فیصلہ سنیں، ایک جج فیصلہ کرتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جناب یہ فلاں جج نے، چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دے دیا ہے۔ اب سنیں یہ فیصلہ دینے والا اللہ جل جلالہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ بہت بڑا کام عطا فرمایا کہ رب کی عبادت کرو، مگر جب فرش کی بات آئی تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ حالانکہ بہت سے رشتے ناتے ہیں، بہت سے رشتے ناتے ہیں، مگر سارے رشتے ناتے پیچھے ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، چونکہ دادحالی رشتے ہیں وہ والد سے بڑھتے ہیں، ننہالی رشتے ہیں وہ اماں سے بڑھتے ہیں۔ جتنے رشتے ہیں ان کی جڑ اور اصل والدین کریمین ہیں۔ جو بندہ اپنی ماں کا نہیں ہے، یاد رکھیے، جو بندہ اپنے باپ کا نہیں ہے وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ دوستی لگانے سے پہلے پرکھو اس کے حالات کو، اس کے معاملات کو پرکھو کہ اس کا گھر کے اندر عمل کیسا ہے، اماں سے کیسے رہتا ہے، باپ سے اس کا انداز کیا ہے۔ اگر باپ سے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے تو یقین کر لیجئے کہ یہ آج آپ کا تابع فرمان جو نظر آ رہا ہے کل یہی آپ کے سر پر چڑھ کر دوڑے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ
حسن اخلاق سے پیش آؤ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ضعیف العمر ہو جائیں. جب دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی ضعیف العمر ہو جائیں تو پھر تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، والدین کو اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو، یعنی ایسا جملہ جس کے ساتھ انہیں تکلیف ہو سکتی ہو. جملہ بھی چھوڑیں، ایسی حرکت، ایسی سکنت، مثلا آپ خاموش ہی ہو جاتے ہیں. اگر اس خاموش رہنے کی آپ کے والدین کو تکلیف ہے تو یہ خاموش رہنا بھی حرام ہے. کہنا تو درکنار ہوا نا، بولنا تو درکنار ہے. اگر ایک والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ بولے مگر وہ خاموش ہے، اب اس کا یہ خاموش رہنا چونکہ والدین پر ناگوار گزر رہا ہے. عیدی لینے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بعض بچے مطالبہ نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں، جو والدین کے لیے سخت تکلیف کا عمل ہوتا ہے. یہ حرام ہے. یہاں پر جبری طور پر یہ کہنا کہ میں نے عیدی اتنی لینی ہے، والدین کی اتنی سخت نہیں ہے، یہ اس کا جملہ حرام ہے. اگر مطالبہ نہیں کرتا، چپ ہو جاتا ہے، اور والدین پوچھتے بھی ہیں کیا چاہیے، کیا؟ خاموش. تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ خاموش. یہ خاموشی بھی حرام ہے، خاموشی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ والدین اس وقت ان کی طبیعت پر یہ بات ناگوار گزر رہی ہے. آپ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، رات گئے، باہر رہتے ہیں، واپس آتے ہیں، والدین سے کہا آپ نے کچھ بھی نہیں، بس والد نے، والدہ نے دروازہ کھول دیا یا چابی آپ کے پاس تھی، لگا کر سو گئے، واپس آ گئے. مگر والدین کڑتے ہیں، حالانکہ آپ نے کہا کچھ نہیں، مگر یہ رات گئے تک باہر رہنا آپ کا حرام قرار پا جائے. بندہ نمازی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، روزے دار، پاکیزہ ذہن کا مالک کیوں نہ ہو، مگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارے بچے کی یہاں دوستی نہ ہو، کیونکہ والدین اونچ نیچ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو بچے نے کہا منہ سے کچھ نہیں، صرف دوستی تو لگائی ہے، مگر یہ دوستی لگانا بھی حرام قرار پا جاتا ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، اف بھی نہ کہو، جھڑکو بھی نہیں، بلکہ والدین کے مزاج کی نزاکت کو پیش نظر رکھیں. والدین کے سامنے اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. والدین کا مزاج حساس ہو چکا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں متاثر کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، شاید کہیں ہمیں بوجھ نہ محسوس کر رہا ہو، شاید ہم سے کوئی مطالبہ منوانا چاہ رہا ہے. والدین کی موجودگی میں کسی دوسرے کے ساتھ بھی آواز اونچی نہ کریں، کیونکہ والدین کی سمجھ جب یہ ہو کہ یہ بچہ شاید ہمیں سنا رہا ہے، یہ اس لڑکے کا یہ کام کرنا بھی حرام قرار پا جاتا ہے. حالانکہ کہا اس نے والدین کو تو کچھ نہیں کہا، مگر بہت کچھ یہ کہہ گیا ہے، بہت کچھ کہہ گیا ہے. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین سے نرم لہجے کے ساتھ بات کرو، پیارے انداز کے ساتھ بات کرو. بلکہ میں پیار سے کہتا ہوں کبھی کبھی ایسی حرکت کر جاؤ کہ انہیں ڈانٹنے کا موقع مل جائے. ذرا غور کرنا جو میں عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی ان کے سامنے ایسی حرکت کر جاؤ. آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، دنیا کے اندر آپ کا طوطی بول رہا ہے، مگر والدین کے سامنے ایسی حرکت کر جائیں کہ انہیں کہنے کا موقع مل جائے کہ بڑی بیوقوفوں والی باتیں، حرکتیں کر رہے. جب آپ یہ لفظ سن کر خاموش ہوں گے تو والدین کی خوشی کی انتہا ہو. وہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے آج پروفیسر صاحب کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی ہے، آج ہم نے اس آدمی کو جس کو دنیا سلام کرتی ہے آج ہم نے اسے یہ کہہ دیا. اور والدین کو موقع دیں، موقع دیں. ایک گھر کے حالات کچھ بگڑے ہوئے، میں نے ان سے یہی کہا آپ اپنی وکالت، آپ اپنی پروفیسری
یہ گھر کے دروازے سے باہر چھوڑ کر جایا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، بیوی سے معاملہ اچھا ہو جائے، والدین آپ پر کریم ہو جائیں، تو آپ اپنی ڈاکٹری، آپ اپنی پروفیسری، آپ اپنی وکالت، آپ اپنا سائنٹسٹ ہونا، آپ اپنا انجینئر ہونا، یہ گھر کی چوکھٹ سے باہر چھوڑ کے جاؤ۔ سرکار دو سرا میرے آمنہ کے لال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب گھر میں پورے 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، مگر گھر میں جاتے ہیں تو گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے فرمایا کرتے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور صرف زمین پر نہیں، اور جن کا پھریرا تو عرش مولا پر بھی جاری ہے، مگر گھر میں داخل جب ہوتے ہیں تو اس انداز میں آتے ہیں۔ اس لیے اور ساتھ فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے جھک جاؤ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے، والدین کے لیے، ان کے لیے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو اور کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے۔ والدین سے اٹیچمنٹ رہتی ہے، رابطہ رہتا ہے، روحانی تعلق بن جاتا ہے، کہ جب کوئی شخص یوں کہتا ہے، اور پھر یہ جو والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، یقین کر لیں کہ وہ معاشرے کا بہترین انسان ہے، جو والدین سے حسن سلوک سے رہتا ہے، اچھا شوہر ہوگا، اچھا بھائی ثابت ہوگا، اچھا داماد ثابت ہوگا، اس کے تعلقات جتنے باقی، چونکہ وہ بنیاد کو بہتر سمجھ رہا ہے، جو بنیاد کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ۔ ایک بات، حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس کی اماں نے پتہ ہے کتنی کمزوریاں جھیلی ہیں، ایک کمزوری، پھر اور کمزوری، پھر اور کمزوری، مگر اس اماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا۔ اندازہ کریں، ایک چھوٹی سی بات، آپ کے جسم پر ایک چونٹی چلنا شروع ہو جائے، آپ اس چونٹی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، فوری طور پر اس کو چونٹی کو اٹھاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، بلکہ بعض اسے مسل دیا کرتے ہیں۔ ایک چونٹی جس کا وزن 1 تولہ بھی نہیں ہے، آپ اپنے جسم کے اوپر برداشت نہیں کرتے، اور آپ کی اماں نے آپ کو اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے برداشت کیا۔ ادھر چونٹی، ادھر پورے کا پورا جسم کے اندر ایک انسان پل رہا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت بھی، فرمایا کہ 2 سال تک یہ دودھ پلاتی ہے، دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ پیدائش سے پہلے بھی اماں آزمائش میں، پیدائش ہو رہی ہے اماں آزمائش میں، پیدائش ہو چکی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، اماں آزمائش میں، بلکہ اماں آخر تک رہتی ہی آزمائش میں ہے، بابا رہتا ہی آزمائش میں ہے۔ وہ آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، مگر ان کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اب میرا بیٹا کہاں گیا ہے، کتنے بجے۔ آج کل ماں کہتی ہے کہ بیٹا دیر سے کیوں آئے ہو، یہ برا محسوس کرتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے یہ دیر سے آتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اسے کوئی یہ نہیں کہتا کہ تو گیا کہاں تھا۔ اسے کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے آج اگر اماں پوچھتی ہے، آج اگر باپ پوچھتا ہے، باپ کے پوچھنے کو اللہ کا انعام جانو، اماں کے پوچھنے کو اللہ کا انعام جانو۔ یہ جملے پھر کسی نے نہیں کہنے، یہ جملے پھر کسی اور نے نہیں کہنے۔ اللہ اکبر۔
انشکر لی والی والدی کا، یعنی ذرا سوچے انداز جو اللہ جل جلالہ نے اختیار فرمایا کہ انشکر لی، میرا شکریہ ادا کر، انشکر لی، میرا شکریہ ادا کر، والی والدی کا، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ غور کریں، کہاں خالق، کہاں یہ مخلوق۔ ادھر فرماتا ہے میرا شکریہ ادا کر، اور جب بندوں کی بات آتی ہے تو فرماتا ہے کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، حجوں پہ حجیں کرتا ہے، مگر اماں سے اس کا رویہ اچھا نہیں، باپ سے اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، یاد رکھنا کہ وہ فرماتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ یہ بندہ اگر ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، یہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اس کی سیلری ہو جائے، یہ بندہ 2 نمبریہ ہے، اس کی کوٹھیاں بن جائے، کاریں بن جائے، بڑی بڑی گاڑیوں پر گھومے، یہ بندہ 2 نمبریہ ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اس نے حسن اخلاق سے پیش نہیں آیا۔ اور فرمایا کہ الی المصیر، میرا شکریہ ادا کر، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا الی المصیر، آخر میں تو نے آنا تو میرے پاس ہی ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ اتنی سے جملے میں، چند کلمات کے اندر اللہ جل جلالہ نے بندے کو کیا سے کیا فیڈ کر دیا۔ میرا شکریہ ادا کر بصورت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقائد۔ ماں باپ کا شکریہ ادا کر، تیری صبحوں میں، تیری شاموں میں، مساء میں، تیری لیل میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جانے میں، آنے میں، کھانے میں، پینے میں تیری ماں کی، تیرے باپ کی مرضی شامل ہو، ان سے حسن اخلاق سے پیش آ۔ اور پھر چند لفظ بیان فرمائے، کلمات عطا فرمائے، الی المصیر، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، پھر میں پوچھوں گا تجھ سے کہ تو نے زندگی کی بہاریں کیسے گزاریں۔ جوان تھا، سرمگی نگاہیں تھیں، چمکتا ہوا چہرہ تھا، کشادہ پیشانی تھی، ہاتھ میں زور تھا، چلنے پھرنے کے جب تو لائق ہو گیا تو پھر بتا تو نے اپنی اماں کو صلہ کیا دیا، بتا تو نے اپنے باپ کے ساتھ انداز اختیار کیا کیا۔ وہ پوچھے گا، سر اتنا سا پوچھیں، اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے، یہ احساس ہو جائے کہ میں تھوڑا سا سکول میں لیٹ جاؤں گا تو میرے ٹیچر نے مجھ سے پوچھنا ہے، بچہ کتنی تیزی دکھاتا ہے، اب سوچ کہ اب تو پوچھنا ہی تیرے رب نے ہے، بتا تو نے اپنی ماں سے کیا سلوک کیا، اپنے باپ کے ساتھ تو کیسے رہا۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر تیری اماں، تیرا باپ تجھ سے کوئی ایسا مطالبہ منوائیں کہ جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے، تجھ سے شرک کروائیں، پھر ان کے سامنے ڈٹ جانا۔ یہ ڈٹنے کی ایک وجہ بیان کی، باقی جھک جا، جھک جا اور جھک جا، لیکن اگر وہ تجھ سے ایسے کلام کروانا چاہتے ہیں، ایسا عمل کروانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر ان کی بات نہ مان۔ یہ ایک بات ہے کہ پھر مقابلے میں آ جا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں جیسی ہے، باپ جیسا ہے، صاحبہما، دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ۔ خدا نخواستہ، الیاذ باللہ، کسی کا باپ زانی ہے، ماں آوارہ ہے، بچے کو حکم یہی ہے کہ اس کی تابع داری کر، حالانکہ ماں باپ کتنے گھنونے جرم کے اندر مبتلا ہے، بچے کا حکم یہ ہے ان کے ساتھ پیار کر، اخلاق کے ساتھ انہیں بتا آپ کام برا کر رہے ہیں، مگر ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ۔ اور فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ بن جاؤں، یہ بن جاؤں، ہر اس کا کوئی نہ کوئی وہ
رول ماڈل ہوتا ہے. تم کسے فالو کرتے ہو؟ جی میں فلاں کو. تم کسے کرتے ہو؟ جی میں فلاں کو. آؤ ہمیں اللہ جل جلالہ ایک بات عطا فرما رہا ہے. تمہارا رول ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا رول ماڈل وہ ماسکو کی سرزمین نہ ہو. تمہارا رول ماڈل وہ اشتراکی نظام نہ ہو، سرمایہ دارانہ نظام نہ ہو، بے لگام جمہوریت تمہارا ماٹو نہ بنے، فرد واحد کی حکمرانی بادشاہت تمہارا مطمع نظر نہ بنے. تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ. دنیا بھر میں نظر اٹھا کے دیکھو جسے تم محسوس کرو کہ وہ میرا بن گیا ہے، وہ میرا بن گیا ہے، وہ نبی کی شکل میں ہو، وہ رسول کی صورت میں ہو، وہ ولی کے لباس میں ہو، وہ غوث کے پیرہن میں ہو، وہ متقی اور پرہیزگاری کے انداز میں ہو جو اللہ کا ہو گیا. فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ. جو میرا ہو گیا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تو اس کا ہو جا، اس کی اتباع کر، اس کے پیچھے چل، کیونکہ وہ میرا ہو گیا ہے. اب اس کے پیچھے چل. ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہارا لوٹ کر آنا میری طرف ہے. پھر دوسری مرتبہ فرمایا جیسے ہے نا، جیسے کسی سے بات کی جاتی ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے، مگر بھولا بھالا سا بندہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے سمجھ گئے ہو بات، تم نے واپس 6 بجے آنا ہے. ایک مرتبہ کہہ دیا، بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں اسے پھر بھی سمجھاؤ بھئی بات سمجھ گئے، 6 بجے تو نے آ جانا ہے. دوسری مرتبہ اللہ فرما رہا ہے الیہ مرجعکم، تمہیں میرے پاس آنا ہے، میرے پاس آنا ہے. ذرا غور کریں، ہم نے کسی دوست کو ملنے کے لیے جانا ہو، کوئی پینٹ پتلون کیا پھر اپنی ٹائی شائی کوئی وہ سیدھا کرتا ہے، کوئی ٹوپی والا پگڑی والا ہو تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے وہ کئی مرتبہ ٹوپی کو پگڑی کو سیٹ کرتا ہے. کوئی شخص وہ جس نے لمبا چوگا پہنا ہوتا ہے وہ کئی مرتبہ برابر سرابر کرتا ہے کہ میں نے دوست سے ملنا ہے، میرے بٹن برابر ہونے چاہیے. ذرا غور کرنا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرے بٹن برابر ہونے چاہیے. بٹن برابر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر اندر کا توازن اور اعتدال کہ تو نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تیری آنکھ کو کیسے ہونا چاہیے، تیرے دماغ کو کیسے ہونا چاہیے، تیرے ہاتھوں کو پاؤں کو کیسے ہونا چاہیے، تیری سوچ کے دھاروں کو کیسا ہونا چاہیے، تیری اٹھک اور بیٹھک کیسی ہونی چاہیے. کبھی یہ بھی سوچا؟ تو فرما رہا ہے الیہ مرجعکم، تمہارا لوٹ کر آنا میرے پاس ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کیا کارروائیاں کرتے رہے ہو، کیا کیا کارروائیاں کرتے رہے ہو میں تمہیں بتاؤں گا. اس بات کے ساتھ کہ اس نے ہمیں بتانا ہے. میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو علامہ اقبال کا شعر بہت پسند کیا کرتے کہ اس نے بتانا تو ہے، مگر ایک گزارش اس کے پاس کر کے پھر میں اجازت بھی چاہوں گا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اے اللہ تو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. تو مالک الملک ہے، میں فقیر ہوں، میں کہترین ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. روز محشر عذر ہائے من پذیر. میرے اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا. وہ فرما رہا ہے فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کارروائیاں کرتے رہے ہو میں تمہیں بتاؤں گا. میرے اللہ روز محشر عذر ہائے من پذیر، میرے اللہ معاف کر دینا. ور حسابم را ببینی ناگزیر. اے اللہ پہلی بات تو یہی ہے کہ مجھے معاف کر دینا. اگر میرا حساب لینا ضروری ہو، بہت ضروری ہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، میرے اللہ اتنی مہربانی کر دینا
وہ میرے آقا نعمت جو غاروں میں رو رو کر میرے لیے دعائیں کرتے رہے، غار ہرا میں دعا مانگتے ہیں امت کے لیے، غار ثور میں ہوتے ہیں امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے اللہ اتنا تو کرم کر دینا، میرے مصطفیٰ کے سامنے تو مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اگر انہیں یہی فرما دیا کہ تجھے جوانی ملی تھی، میرے لیے کیا کیا تو، میرے دین کے لیے کیا کیا تو نے، اسلام کے لیے کیا کیا تو نے، کیا جواب ہوگا؟ جواب کیا ہوگا؟ وہ تو بار بار فرما رہا ہے الیہ مرجعکم، میرے پاس تم نے آنا ہے، اور پھر فانبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کرتے کیا رہے ہو۔ مولا معاف کر دینا، معاف کر دینا، اگر حساب لینا بھی ہو مولا تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، ہمارے آقا نعمت کی نظروں سے ہٹ کر ذرا حساب لینا، ورنہ انہوں نے ایک نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا، وہ کچھ نہ بھی فرمائیں کہ بتا تو نے کیا کیا، ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی کہ ہم جس محبوب نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی، جو محبوب وہ صلاح کے مقام پر روتے رہے، غار ہرا میں روتے رہے، وہ محبوب جو غار ثور میں اپنی امت کے لیے روتے رہے، آج ان کے سامنے انہوں نے صرف ایک نگاہ اٹھا کے تک لیا کہ تو میرا امتی ہو کر تو نے یہ کام کیے۔ مولا میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا، معاف کر دینا۔ ان کے ساتھ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے والدین کریمین کے ساتھ پیار کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین کریمین بقید حیات ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ جن کے والدین کریمین یا کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و